بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 8 شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی باری ہے اب باب زحمتے کے بعد۔ اس پہ بات کرنی ہے جناب۔ نیب میں جنرل فیض حمید کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ اس پہ بات کرنی ہے نواز شریف کو قید کے دوران زہر دیا گیا، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ علی امین گنڈا پور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس پہ بات کرنی ہے۔ جب خواجہ سعد رفیق نے سلاخوں کے ساتھ اپنا سر ٹکرا کے زخمی کر دیا، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور ساتھ اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ ایک ٹی وی چینل کا مالک گرفتار ہو گیا اور عمران خان گرفتاری کیوں نہیں دینا چاہتا یہ بھی پتہ چل گیا۔ ضلع شاہ کے والد کی ویڈیو آ گئی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ کو سنوانی ہے۔ اور سب سے پہلے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، کل ویڈیو نہیں آ سکی، میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا ہوا تھا۔ وہ رمضان پیکیج کا افتتاح ہوا۔ میں بہت ہی ممنون ہوں تمام میڈیا کے دوستوں کا، تمام چینلز کا، کہ جو وہاں پہ آئے اور انہوں نے مہربانی فرمائی اور انہوں نے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں نے گروپس میں وہ ویڈیو بھی شیئر کی ہیں، انہوں نے اپنے بھی مختلف پلیٹ فارمز پر اپنی ویڈیو شیئر کی ہیں، ابھی بھی مختلف چینلز پہ بھی انہوں نے وہاں آ کے ہمارا کام دیکھا اور انہوں نے مجھ سے سوالات کیے۔ میں اوپن ہوں جناب کسی بھی سوال کے لیے، کسی بھی آڈٹ کے لیے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ہاں مطلب وہ رمضان پیکیج ہے اور کوئی 10,000 لوگوں کو ہم نے رمضان پیکیج دیا ہے۔ کچھ علاقے ہم نے ٹارگٹ کیے ہوں جو غریب ترین ہیں اور انشاءاللہ ہر کسی کو میرٹ پہ ملیں گے۔ اور کچھ قیدیوں کو جیل میں پنکھے دیے، کچھ ان کو واٹر چلر مشین بھی دی، ان کے پاس نہیں تھی۔ اب ان کے پاس کچھ دوائیاں نہیں ہیں، کچھ اور پنکھے بھی چاہیے، کچھ اور چیزیں چاہیے ان کو، وہ ان کے لیے بھی ریکویسٹ ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو بس یہ ہوتا ہے دکھی انسانیت کہیں پر۔ حالت تو یہ ہے نا، حالت یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے جیل میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں بواسیر ہو گئی ہے۔ جو لوگ جس وہاں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سیاسی لنگڑا بیٹھا ہے اور 10 سال سے خیبر پختونخوا میں، اس کو نہیں پتہ جیلوں کی کیا حالت ہے۔ یار حد ہو گئی ہے، یقین کیجئے۔ وہ میں نے گروپس میں بہت ساری ویڈیو شیئر کی ہیں، میں اور بھی شیئر کروں گا، لیکن سٹوریز بڑی اہم ہیں۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی باری ہے۔ مریم نواز صاحبہ آج کل وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں، المان الحفیظ۔ تو باب زحمتے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کو سزا ہو چکی تھی، تو آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو جیل میں ایک پیغام بھیجا کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے تو پھر آپ کے ساتھ کچھ، کیونکہ اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب وہ وزیر اعظم تھے اور ان کو بھی پتہ تھا کہ سب کچھ کرنا تو نواز شریف صاحب نے ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے پاس بندے گئے اور انہوں نے کہا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایج کے بڑھانے کا اور کئی بہانے ہوئے تھے کہ جی اس کی عمر بڑھا دی جائے، سپریم کورٹ کی جج کی، ہائی کورٹ کے جج کی، وہ پتہ نہیں کیا اس کو اور زیادہ کر دیا جائے وغیرہ۔ تو یہ سارے وہ بہانے تھے کہ جی آصف سعید کھوسہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بے عزت کر کے ان بندوں کو جیل سے بھیج دیا کہ آپ کیا بات کرنے آئے ہیں مجھ سے۔ تو پھر اس کے بعد تو وہ بنتا ہے نا کیسز نا۔ اس کے بعد تو یہ وہی آصف سعید کھوسہ ہیں جو عمران خان اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں، غالباً اللہ بخش ارشد شریف صاحب کے ساتھ، کہ بھائی میں تو ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، میں تو اگلا جلسہ وہ لاہور میں رائیونڈ کے سامنے کر رہا تھا، فلاں کر رہا، مجھے تو آصف سعید کھوسہ نے کہا آپ کدھر بھٹک رہے ہیں، آپ اس کیس کو یہاں لے آئے نا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہی آصف سعید کھوسہ تھا، یہی آصف سعید کھوسہ تھا۔ اب پتہ چلا ہے، میں نے کہا نا میں بہت سارے آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو چیزیں شیئر کروں گا۔ یہی آصف سعید کھوسہ تھے کہ جنہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا وہ پھڈا ڈالا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے تو ہماری نہیں ہو سکتی۔ یہ والی بات ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب اس کے
بعد کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے زیر عتاب تو آنا ہی آنا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ مریم نواز صاحبہ آج کل بڑے انکشافات کر رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو قید میں، جب وہ قید میں تھے، قید کے دوران زہر دیا گیا، اور یہ بات سامنے آ جائے گی. بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا اسی وجہ سے، جس طریقے سے، جتنی تیزی سے اس زہر کی وجہ سے نواز شریف کے پلیٹلیٹس نیچے گرے، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو جلدی سے باہر نکالو، اور یہ باہر کیا، پاکستان سے بھی باہر نکالو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گلے پڑ جائے اور یہ بڑی مصیبت ہو جائے گی. اور یہ سب کو پتہ چل گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. لیکن کون انکوائری کرے؟ اب آپ کی اپنی حکومتیں کریں انکوائری. اور نیب میں جنرل فیض کے خلاف ریفرنس، بھائی کچھ ہو سکتا ہے سٹوریز، کیونکہ یہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھیں، اس وجہ سے اب اسی تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی. نیب نے ایک ریفرنس واپس کیا ہے، اور جنرل فیض کے خلاف وہ ریفرنس تھا. وہ ریفرنس آیا، کہا گیا کہ جی کچھ لوگوں نے چکوال سے، کچھ نامعلوم لوگوں نے کوئی فائل ایک لگا کے کرپشن کے ثبوت اور ساتھ ایک درخواست، اور اس درخواست پر دستخط تھے، اور وہ نامعلوم لوگ تھے. انہوں نے جناب نیب میں وہ بھیجی کہ جی یہ جنرل فیض کی کرپشن کے ثبوت ہیں، اس پر آپ نے کارروائی کریں. نیب میں کوئی بھی شہری کسی کے خلاف بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے یہ اپلیکیشن گئی، ساتھ فائل بھی گئی، اور ڈی جی نیب نے وہ فائل واپس کر دی. لیکن بات یہ انہوں نے کیا کہا، کیا اس لیے واپس کی کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی؟ نہیں، واپس اس لیے کی گئی کہ بھائی وہ جو متعلقہ حکام ہے نا، وہ فائل بھیجیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بڑی اچھے سے کہ اب متعلقہ حکام کو چاہیے کہ وہ فائل بھیجیں، وہ اینٹی کرپشن ہو، وہ حکومت ہو، وہ کوئی اور ادارے ہوں، وہ متعلقہ حکام جو ہے نا وہ بھیجیں، اور پھر جنرل فیض کے گرد گھیرا تنگ ہو. اور جس طریقے انکوائری آلریڈی بھی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ فائل دوبارہ جا چکی ہو، کیونکہ اب جنرل نذیر بٹ صاحب آ گئے ہیں، جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب. اب دیکھتے ہیں یہ ان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے جرنیل کے خلاف کوئی انکوائری کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. علی امین گنڈاپور، بلکہ علی امین گنڈاپور، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. آج کل اس کی بہت ساری چیزیں پکڑی جا رہی ہیں. لطیف نیازی، یہ ان کی پرسنل سیکرٹری تھی، اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ان کے جو پرسنل سیکرٹری تھے وہ پاکستانی نہیں تھے، پاکستانی شہری نہیں تھے. اور جتنا انہوں نے حکومت کی وہ پرسنل سیکرٹری ان کے رہے. لطیف نیازی نامی شخص، وہ افغان شہری تھے. اب اس کا پاسپورٹ بھی منسوخ، اس کا شناختی کارڈ بھی ختم، اس کے گھر کے 10 لوگوں کے شناختی کارڈ پاسپورٹ بھی منسوخ. لیکن یہ اب منسوخ ہوا ہے کہ جب کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایجنسیوں نے رپورٹس دیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے، اور پہلے بھی انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی، علی امین گنڈاپور نے رکوا لی تھی اس کی منسوخی. میں تو حیران ہوں کہ جب ایک کوئی بندہ حکومت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نادرا والے، باقی سارے ایف آئی اے ایجنسیاں سب سو رہی ہوتی ہیں کہ چاہے وہ افغان شہری کو اپنے ساتھ رکھیں، چاہے کسی شہری کو رکھیں، چاہے کچھ کریں، چاہے وہ پاکستان کے جعلی پاسپورٹ بنے، چاہے وہ جعلی کارڈ بنے. ہاں یہ حدیث ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھلا؟ آ جائیں بھائی کہ جب خواجہ سعد رفیق نے سلاخوں کے ساتھ سر ٹکرا کے اپنا سر زخمی کر دیا، بہت امپارٹنٹ انٹرویو دیا ہے بھائی. فواد حسن فواد جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے آسمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا. انہوں نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے. میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں کہ اپنی کتاب کا دیباچہ بھی انہوں نے پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے کہا کہ ایک رات جیل میں میرے سیل میں آگ لگ گئی. آگ اتنی شدید تھی، اس کے شعلے میرے سیل میں گر رہے تھے. میں بہت ہی پریشانی کے عالم میں تھا. ساتھ والے سیل میں کوئی 20 نمبر سیل تھا، یہ کون سا سیل تھا، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب تھے. تو میں چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سیل میں آگ لگ گئی ہے تو کوئی نہیں آیا.
جو اس آگ کو بجھاتا یا کوئی میری مدد کرتا، یہاں تک کہ خواجہ سعد رفیق کو شور کرنا پڑا، اپنی بیرک کے سلاخوں پر، اپنے سیل کے سلاخوں پر ان کو لوہے کی سلاخوں کو اتنا زور سے پیٹنا پڑا، اتنا زور سے سر مارنا پڑا کہ ان کا سر زخمی ہو گیا، خون جاری ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں یہ تو 2 دن جیل میں جاتے ہیں، یہاں یوتھیے مودھیے مالشیا پالشیا اور یہ سیاسی لنگڑے کے دوست وہ کہتے ہیں ہمیں بواسیر ہو گئی ہے۔ یہ جو مہینوں سالوں جیل میں رہے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں اور سیاسی انتقام کا نشانہ ان کو بنایا گیا۔ تو یہ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ کہتے ہیں یہ وہی زمانہ تھا جس میں بابا زہم تھا چیف جسٹس تھا، اور وہ عدالتوں میں کہتا کہ یہ تو جیل میں بڑی عیاشی میں ہے، یہ تھی ہماری عیاشی، یہ اس کو۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا، فواد حسن فواد، یہ ذرا سنیے کہ صحیح بہت اہم انکشافات ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت ہی سنجیدہ انسان ہیں اور ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ وہ بیوروکریسی کے ہیڈ رہے ہیں، پورے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، ان کی بیوروکریسی میں آج بھی بہت عزت ہے۔ گرفتاری کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی گرفتاری تو ہو گئی ہے، ٹی وی پر خبر بھی چلی ہے، ہم نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی، اگر آپ ان کاغذات پر دستخط کر لیں تو بس آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور وہ کاغذات کیا تھے؟ ڈیفینیٹلی وہ کہیں پر کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا، کسی کے اس طریقے۔ انہوں نے کہا جب میں نے انکار کر دیا ان کاغذات پر دستخط کرنے، اس کے بعد میری مشکلات شروع ہو گئیں۔ اچھا انہوں نے یہ بہت مزے کے انکشافات کیے ہیں۔ تو فواد حسن فواد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جاوید اقبال، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، چاچا چما چٹی، ان کا چیئرمین نیب بننے کی یا لگانے کی میں نے مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ اور وہ کہتے ہیں میں نے جسٹس وجیہ الدین کا کہا تھا کہ ان کو لگا دیں کہ یہ انصاف پسند ہیں۔ کاش کہ نواز شریف صاحب اس وقت جسٹس وجیہ الدین کو لگا دیتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا اور شاید خاقان عباسی صاحب نے لگا دیا۔ ہمیں یاد ہے ان دنوں نواز شریف صاحب جو بیل پر تھے اور وہ وہاں پر جاتی عمرہ میں تھے، ان کے پاس ایک پراپرٹی ٹائکون جاتے، یہ ملک ریاض کا کہا جاتا ہے، اور کہ یہی گئے مبینہ طور پہ اور ایک چکر نہیں لگایا، کوئی 8-10 چکر لگائے اور ساتھ گارنٹی بھی دی کہ میں گارنٹی اور شورٹی دیتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا، یہ کوئی آپ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا نواز شریف صاحب۔ لیکن وہی وہ لمحہ تھا جس لمحے نواز شریف صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے چاچا چما چٹی کو نیب کا چیئرمین لگا دیا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ جسٹس وجیہ الدین کو لگاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اور جتنا کچھ بھگتا ہے وہ شاید کم از کم نیب کے تھرو نہ بھگتنا پڑتا۔ 2013 میں تیسری متبادل قوت لانے کی کوشش کی گئی، یہ بھی فواد حسن فواد نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف مودی کی تقریب حلف برداری میں گئے، انہوں نے فیصلہ کیا، اس سے میں نے منع کیا تھا ان کو، لیکن خیر وہ جب گئے تو پھر اس کے بعد ان کی مشکلات بھی شروع ہو گئیں، اس کے بعد پارٹی بھی تقسیم ہو گئی، اس کے بعد جناب یہاں پر دھرنے بھی شروع ہو گئے، اور پھر پاناما بھی آ گیا، اور وہ پاناما خود جسٹس کھوسا نے کہا ادھر ادھر کیا بھٹک رہے ہو، آ جاؤ میرے پاس جیل میں۔ انہوں نے بڑی ایک اہم باتیں کیں اپنا فواد حسن فواد نے، انہوں نے کہا کہ جنرل رحیل شریف نے ایکسٹینشن کے لیے اچھا خاصا دباؤ ڈالا، کہا گیا کہ یا تو اس کو ایکسٹینشن دے دیں، یا اگر ایکسٹینشن نہیں دے، نواز شریف نے انکار کر دیا کہ جی میں نے کسی بھی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی، میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بعد میں ہوئی نا کہ جنرل باجوہ کی جب ایکسٹینشن ہو گئی، پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس پہ وہ کر لیں ساتھ ہی لیجسلیشن، یہ تو ایک الگ چکر ہے نا۔ انہوں نے اپنے دور میں کسی کو نہیں دی، بطور وزیر اعظم جتنی دفعہ 3 دفعہ رہے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے انکار کر دیا، پھر انہیں کہا گیا کہ اچھا آپ ایکسٹینشن اگر نہیں دیتے تو پھر آپ ان کو فیلڈ مارشل بنا دیں، کیونکہ انہوں نے بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں جناب، وہ رد الفساد اپنا ضرب عزم میں اور مختلف دہشت گردوں کے خلاف، تو اس طریقے سے تو ان کو فیلڈ مارشل بنا دیں، تو وہ بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے 2015 اور اس کے بعد پھر وہ مشکلات بڑھتی گئیں، اور مجھے خود بتایا
ڈار صاحب نے بھی میرے انٹرویو میں بتایا، اور بھی مجھے نون لیگ کے بہت سارے دوستوں نے بتایا، انہوں نے کہا کس طریقے سے پھر سعودی عرب سے بات کر کے جنرل رحیل شریف کی نوکری وہاں پکی کی گئی اور اس سے جان چھڑوائی گئی، ادروائز تو بینر لگ گئے تھے، جانے کی باتیں جانے دیں۔ لیکن فواد حسن فواد نے جو اہم بات کی ہے نا، وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سفارش کس نے کی تھی؟ یہ سفارش کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نون لیگ کے اندر سے آئی تھی کہ جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن دے دیں یا اس کو فیلڈ مارشل بنا دیں۔ انہوں نے نام لے لیا کہ یہ سب سے بڑی سفارش وزیر اعلیٰ، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے آئی، اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تجویز اس وقت کے پرائم منسٹر یعنی نواز شریف کو اعتماد میں لیے بغیر یہ تجویز دی گئی۔ یہی وہ صورتحال چلتے 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 جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے بھی آئی کہ جب یہاں سے سارا مفاہمتی ٹولہ گیا تھا لندن نواز شریف کو سفارش کرنے کے لیے کہ جی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے۔ اور فواد حسن فواد نے بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جب یہ دھرنا شرنا آیا اور پاناما آیا، اس وقت میں نے نواز شریف صاحب کو فوری طور پہ یہ مشورہ دیا کہ آپ جی الیکشن میں چلے جائیں۔ نواز شریف صاحب مان بھی گئے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کے کچھ دوست سینئر دوست پارٹی لیڈران وہ جناب کہہ رہے تھے نا میں فوری طور پہ الیکشن میں نہیں، یا ان کو اقتدار میں چمٹے رہنے کی چسکا پڑ جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو بھی اسی طرح سے کہ جی آپ کسی طریقے سے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں۔ اب وہ نواز شریف نے کہا کہ اگر ان کو میں دے دوں تو یہ تماشا تو ختم ہی نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ایکسٹینشن دلوائی گئی تھی۔ وہ جنرل فیض صاحب وہ اپنے لالچ میں کہ جی اگلا چیف میں نے بننا ہے تو انہی کو ہی رکھوں کیونکہ اگر کوئی اور آ گیا تو میری چھٹی ہو جائے گی، تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں بھائی، اور یہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو بھائی نون لیگ والو۔ اور بول نیوز کا مالک گرفتار ہو گیا شعیب شیخ، ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں۔ ایف آئی اے نے ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا ہے بھائی، ان پر جج کو بھی رشوت دینے کا الزام ہے کہ پتہ نہیں پرویز القادر میمن صاحب، یہ مجھے یاد اس وجہ سے ہے کہ جب میں پریکٹس کیا کرتا تھا لا کی، اس وقت بھی یہ اے ایس جے تھے، ایڈیشنل سیشن جج، تو یہ پنڈی میں بھی رہے ہیں اور یہ اسلام آباد میں بھی رہے ہیں، تو ان پر الزام تھا کہ جی ان کو بڑی بھاری بھرکم رشوت دی گئی، وہ جو ایگزیکٹ جعلی ڈگری کا کیس چلا تھا۔ ایک دفعہ شعیب شیخ صاحب کو جناب 7 سال کی سزا بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جناب متعدد بار ان کو ایف آئی اے کے نوٹسز بھی گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں وہ کیا۔ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کون سے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایف آئی اے والے باقی دوسرے تیسرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بے گناہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ ڈیفینیٹلی جب وہ کیس بنا وہ جو جعلی ڈگریوں کا یا جو کچھ بھی ہو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ بھی ہو، لیکن ایک معاملہ ہے کہ یہ ایف آئی اے والے کلٹی کیوں کھا جاتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت ہو تو ان کو پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے کیسز ان کے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جب دوسروں کی حکومت آئے تو سارے ان کے تو یہ اس سے نا اداروں کا وقار خراب ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کو اداروں کو خود چاہیے کہ وہ اپنی تکریم کی حفاظت خود کریں۔ میں بے گناہ یا گناہ گار کسی کو نہیں کہہ رہا، جس نے بھی جو بھی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ اس جرم کو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے، اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو کم از کم یہ اس چیز کے بارے میں عمران خان گرفتاری کیوں نہیں دیتا بھائی، پتہ چل گیا، مریم نواز نے بھی کہا، لیکن یہ ایک بڑی سیریس بات ہے اور بالکل ذرائع یہ بتا رہے ہیں عمران خان گرفتاری اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ میرا بلڈ ٹیسٹ ہوگا، میرے بلڈ ٹیسٹ میں ثابت ہوگا کہ میں کوکین بھی پیتا ہوں، میں چرس بھی پیتا ہوں، میں اور بھی کیا کیا حرکتیں کرتا ہوں، تو یہ میرے بلڈ ٹیسٹ میں شامل ہو۔ یہ میں کبھی بھی نہ کہتا، لیکن چونکہ کچھ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کوکین اور یہ چیزیں پیتے رہے،
انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم بنی گالا جاتے تھے یوں کس طرح سے ٹولہ بنا کے جس میں لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے جی۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے اس بنیاد پہ بھی نہیں کہہ رہا۔ یہ جب سے عبد القادر صاحب کی ویڈیو آئی ہے تب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چرس بھی پیتا ہے اور یہ کوکین بھی پیتا ہے اور یہ ہمارے سامنے اس نے پی ہے، ہمت ہے تو مکر کے دکھائے، پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے پیتے تھے۔ اب سمجھ آ گئے نا؟ تو یہ وہ خدشہ ہے کہ کہیں میری چرس اور کوکین اور یہ میری کرتوت میرے بلڈ سے نہ نکل آئیں۔ اور یہی ہے کہ جب یہاں پر سب کو جو گجرانوالہ میں جب یہ ان پر حملہ ہوا یا کرایا گیا یا جو بھی ہے، یہ جس طریقے سے بھی ہو یا ڈرامہ تھا یا کچھ بھی تھا، سارے کے سارے یہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں گئے یا کچھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں گئے، یہ بھاگ گئے فوری طور پر شوکت خانم، کہیں ایسا نہ ہو میں کسی اور ہاسپٹل میں جاؤں، میرا بلڈ ٹیسٹ کیا جائے، میرا خون نکالا جائے اور وہاں سے وہ پتہ چلے کہ یار یہ تو کوکینی ہے، یہ تو چرسی ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے، وہ پہلے بھی پتہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ہو نہ ہو کچھ چیزیں ٹیسٹ کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے آثار ہی بتا دیتے ہیں، وہ ٹیسٹ سے بڑے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئے نا؟ ضلع شاہ کے والد کی ویڈیو آ گئی، وہی ضلع شاہ کارکن جو پی ٹی آئی کے کارکن جو جہاں بحق ہو گئے، وہ بیچارہ جوان بچہ وہ جہاں بحق ہو گیا، اس کا بوڑھا والد، اس کو اتنا بڑا صدمہ ہوا اور سیاسی لنگڑے نے تو زمان پارک میں ان کو بلا کے والد سے جو ہے نا تعزیت کر لی۔ یہ سیاسی لنگڑا ہے جو زمان پارک میں بلا کے تعزیت کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں، یہ پہلے ثانیہ سائیوال کے ہوں یا باقی ان کو بھی اسی طرح سے زمان پارک کی اپنا گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا تھا جب یہ وزیر اعظم تھا۔ یہ اس کے والد کی ذرا ویڈیو ذرا دیکھ لیں، پھر میں اس پہ بات بھی کرتا ہوں، یہ آپ سن لیں۔ کوئی اس میں انوالو نہیں ہے، نہ میں سی ایم صاحب کو انوالو کرنا چاہتا ہوں، نہ ڈی آئی جی کو، نہ آئی جی کو، نہ ایس ایچ او کو، نہ کسی اور کو، کیونکہ میں آئی وٹنس ہی نہیں ہوں کسی کو خراب کروں۔ میں نے اللہ کے پاس جا کر جواب نہیں دینا، میں نے دینا وہاں پر بھی جواب دینا، کوئی نہیں ایسا۔ وہ لکھی گئی ایٹ دا ٹائم وین آئی واز سو اپسیٹ۔ یہ ان کے والد صاحب ہیں جناب۔ اب یوتھ یہ کہہ رہے ہیں ان پہ پریشر ڈالا گیا، ہو سکتا ہے ڈالا بھی گیا ہو، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان پر پریشر ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا۔ بات ان کی بات میں بڑی وزن ہے، یہ اس عمر میں کسی کو اولاد کا درد نہ دکھائے، لیکن یہ سیاسی لنگڑے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سیاسی لنگڑا یہ اپنے یوتھیوں کو، آپ یقین کیجئے کہ میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ کتا بھی نہیں سمجھتا، یہ انسان کو کتا بھی نہیں سمجھتا جو نعیم الحق کے جنازے تک نہیں گیا۔ وہ نعیم الحق جس نے دن رات ایک کر دیا، یہ اس کے جنازے پہ نہیں گیا، جنازہ اٹینڈ کرنے نہیں گیا۔ یہ سیاسی لنگڑا یہ کیا ہے؟ یہ تو اپنے شیرو اور ٹائیگر اس کے برابر بھی یوتھیوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ ملتان میں کارکن گرتے رہے، انہوں نے تقریریں نہیں روکی، اس کی گاڑی سے چھت سے نیچے گرتے رہے، انہیں گاڑی نہیں روکی۔ تو یہ تو سیاسی لنگڑا، یہ تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس طریقے سے بھائی میرے، آپ اس طرح سے کسی سے اس قسم کی جذباتی وابستگی نہ تو، اور یہ مسجد نبوی میں جس طرح کی نعرہ بازی ہوئی، اس کے بعد اس سیاسی لنگڑے نے آپ کی خبر لی، اس کے بعد اس سیاسی لنگڑے نے آپ کے گھروں میں پیسے دیے۔ یہ تو کہتا ہے میں نے 13 ارب روپے جمع کیے سیلاب والوں کے لیے، کہیں پر اس سیاسی لنگڑے کو آپ نے 13 روپے لگاتے ہوئے دیکھا؟ 13 ارب تو بعد کی بات ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا بھائی سیاسی لنگڑا، آپ نے کہا ہے کہ ہم 13 ارب روپے جمع کیے ہیں، آپ نے کہیں 13 لاکھ روپے لگائے؟ یہ تو تھوک بھی پھینکتا ہے تو اس پر کیمرے والے لگ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہے ان کا، اس کی جناب بنا بنا کے کپڑوں میں جناب یہ موریاں ہوئی ہیں، یہ سوراخ ہوئے ہیں۔ خان صاحب بڑے سادہ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے اور پورے سوشل میڈیا پر پھیلا دیا جاتا ہے، یہ تو ہماری جان کو آ لیتے، یہ تو انہوں نے ہماری زندگی عذاب بنا لینی تھی کہ اگر یہ سیاسی لنگڑا جا کے کہیں کوئی پیکج تقسیم کر رہا ہوتا، کہیں کوئی آٹا تقسیم کر رہا ہوتا،
ہوتا, کسی کو گھر بنا کے دے رہا ہوتا, کسی کی کوئی مدد کر رہا ہوتا, تو یہ تو ہم پر تو عذاب ڈالتے کہ جی دیکھیں حکومت کچھ نہیں کر رہی, سارا ہمارا سیاسی لنگڑا کر رہا ہے. 13 ارب روپے کدھر گئے؟ وہ کھا پی گئے. انہوں نے تو 13 لاکھ بھی نہیں لگائے, انہوں نے تو 13 روپے تک نہیں لگائے, وہ کدھر گئے ہیں؟ تو بھائی یہ سیاسی لنگڑا آپ کو انسان نہیں سمجھتا, اس کے لیے اپنی جانیں نہ گنوائیں. اور پولیس والوں کا یہ ہے کہ اسی نے مروایا ہے, FIR بھی کٹ چکی ہے آپ دیکھیں, لیکن یہ ہے اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے, پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس غریب بوڑھے باپ کو پورا انصاف ملنا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.